میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کا سلسلہ تسلسل سے الحمدللہ جاری ہے، اور آج ہم اگلا درس جو کہ مشتمل ہے 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع پر اور سورہ توبہ کے 13ویں رکوع کی مجموعی طور پر تفسیر آج ہم بیان کریں گے، یعنی 11واں سپارہ اس کا دوسرا رکوع اور سورہ توبہ کا مجموعی طور پر 13واں رکوع ہوگا آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے اور آیت کا نمبر شمار ہے 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے اگر ہم ایک تحقیقی جائزہ لیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مختلف ادوار میں اسلام قبول کیا، اور اس اسلام قبول کرنے کے مرحلے میں جو لوگ سبقت لے گئے اہلیان مکہ سے، وہ مہاجرین کہلائے جو ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے، اور مدینے میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دلی کے ساتھ مرحبا کہا اور اپنا جان مال اپنا ہر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق طے کیا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ یقیناً اسلام کے ابتدائی دور کے لحاظ سے ان لوگوں کی قربانیاں ایسی قربانیاں جنہیں کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کی مدح فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی، ان کی نیکی میں، کس چیز میں؟ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے احسان میں ان کی اتباع کی۔ احسان کی تفسیر اگر یہاں پر اسلام کیا جائے تو یقیناً یہ پہلی تفسیر جو ہے یہ راجح قرار پائے گی۔ بعض مفسرین ادھر نیکی کی طرف گئے کہ جنہوں نے ان کی سیرت کو اپنایا، لیکن جب آپ اسلام کہہ دیں گے تو یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر تمام کی تمام خاصیتیں، کمالات اور خوبیاں شامل ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی اسلام میں، یعنی ان کو دیکھ کر اسلام قبول کیا یا ان کے مطابق اپنی زندگی چلائی، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہاں پر دو باتیں بڑی قابل غور ہیں اور خاص ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مہاجرین و انصار معیار حق ہیں، معیار ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والوں کو بھی اپنی رضا کی سند عطا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ان کے طریقے پر چلا
جو ان کے منہج پر چلا اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہے، اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مہاجرین و انصار سے بدرجہ اتم بطریق اولا اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اتباع کی گئی ان کی، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے اتباع کی۔ یہاں پر مفسر جو ہے رافضی مفسر ملا فتح اللہ کاشانی نے بھی تفسیر منہج الصادقین کے اندر یہی تفسیر کی کہ وہ لوگ جو پہلے اسلام لائے مہاجرین انصار اور بعد والوں نے اس کی اتباع کی، تو اتباع کرنے والے اس مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، مہاجرین انصار سے تو ویسے ہی اللہ راضی ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر جو 6واں خط ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں کیا لکھا کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی اور انہی شرائط پر کی جنہوں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی بیعت کی تھی، اور انہی شرائط پر میری بیعت کی گئی جن شرائط پر ان افراد یعنی خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی گئی۔ اور مشاورت سے خلیفہ کا انتخاب مہاجرین و انصار کا حق ہے۔ تو جب وہ کسی شخص پر اجماع کر لیں، متفق ہو جائیں اور اسے امام خلیفہ بنا دیں، تو وہ اللہ کا پسندیدہ خلیفہ ہے۔ مہاجرین و انصار کے فیصلے پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ کسی بات پر اگر وہ متفق ہو جائیں اور وہ کسی بات پر اجماع کر لیں تو وہ اجماع بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مہاجرین و انصار کے حوالے سے ایک بات یہاں پر ضمناً عرض کرتا چلوں، السابقون الاولون میں پہلے اسلام لانے والوں کی عظمت بیان ہوئی۔ یہ آیت اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت کرتی ہے۔ اب مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات ہیں کہ پہلے اسلام سیدہ خدیجہ نے قبول کیا، پہلے اسلام سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا، اور ایک تفسیر ہے کہ سیدنا زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، ان تمام حوالوں کو ہم اپنے سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں، ہمیں ان میں کسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو بیوی کا اسلام قبول کرنا یہ کفار کے لیے اتنا خطرناک معاملہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کی اپنی زوجہ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ہمارے لیے فی الوقت تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام قبول کرتے ہیں، تو یہ بھی کفار کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور 10 سال یا ایک قول کے مطابق 8 سال یعنی جتنی بھی آپ کی عمر مبارک تھی، یہ عمر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں ہی آپ نے وقت گزارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمثل ایک بیٹا بھی ہے کہ آپ ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں اور ان کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو ان کا اسلام قبول کرنا بھی کفار کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کے بیٹے ہیں، آپ خود ان کی نگہداشت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد زید کا اسلام قبول کرنا بھی کفار کے لیے کوئی پریشانی کا سبب اور سامان نہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے غلام تھے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق جو کفاران مکہ، قریش مکہ کے اندر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، علم انساب میں آپ کو مہارت ہے، علم تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے میں مہارت ہے، علم قضاء کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتے ہیں، لوگ قصاص و دیت کے مسائل میں آپ سے فیصلے کرواتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت کفر میں ہلچل پڑ گئی کہ ایک ایسی شخصیت جو ہمارے ہاں ایسی منفرد شخصیت ہے جس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے، تو ان کا اسلام قبول کرنا یہ کفار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوا، بڑا تکلیف دہ امر ثابت ہوا۔ اور صدیق اکبر نے نہ ہی خود اسلام قبول کیا بلکہ آپ کی دعوت پر، آپ کی تحریک پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے لوگ اسلام لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے آزاد کیا، عامر بن فہیرہ کو بھی آپ نے آزاد کر کے مسلمان کیا۔ یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے، اور ان میں ایک بات یاد رکھیے کہ عشرہ مبشرہ کے اندر 6 افراد وہ ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کیا۔ تو بہرحال
تفسیر میں طوالت ہو رہی ہے، میں اگلی آیت کی طرف نکلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے آس پاس دیہاتی لوگوں میں سے کچھ منافقین ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق کے خوگر ہو گئے، نفاق پر پکے ہو گئے، تو تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں عنقریب دوبارہ عذاب دیں گے اور پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد منافقین، اس سے مراد عبداللہ بن ابی سلول اور ابو عامر راہب، جد بن قیس وغیرہ مراد ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، یہاں پر ایک گروہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم نہیں تھا، اللہ نے فرمایا لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ تو یہ اگر سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم نہیں تھا، تو یاد رکھیے کہ ایک قول یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تدریجی ہے، جیسے تفسیر جمل نے کیا۔ تفسیر جمل علی الجلالین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چونکہ تدریجاً بڑھا، آہستہ آہستہ بڑھا، جس وقت اس آیت کا نزول ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی منافقین کا علم ابھی عطا نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منافقین کا علم دے دیا تو سورہ محمد میں آیت نمبر 30 ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي اللَّحْنِ الْقَوْلِ، اے محبوب آپ منافقین کو ان کے لب و لہجے سے پہچان جائیں گے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غضب کا اظہار فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر باپ بیٹے کو سزا دے اور ماں شفقت کرتے ہوئے اسے چھڑوانے کے لیے آئے تو باپ کہتا ہے کہ تم اسے نہیں جانتی، میں جانتا ہوں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو اپنی وضاحت خود ہی کر رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر استفہامیہ طریقے سے کہا گیا کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سزا دے رہا ہو، ایک مثال دے رہا ہوں کہ تم نہیں جانتی، اس کو میں جانتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 عذاب دیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے ذلت تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکالا، اور دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف پھیریں گے۔ اس بڑے عذاب سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قبر میں زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کو 2 عذاب دیں گے، دوسرے عذاب سے مراد قبر کی زندگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھا عمل اور دوسرا برا عمل باہم ملا لیا، یعنی ایک اچھا عمل کیا، ایک برا عمل کیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجئے اور انہیں نیکی میں آگے بڑھائیے، ان کے لیے دعا فرمائے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات منظور فرماتا ہے، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر آپ نے گزشتہ ہمارے دروس میں غزوہ تبوک کے حوالے سے مختلف معاملات کو سماعت کیا، جیسے جیسے آیات آتی رہیں غزوہ تبوک سے متعلق ہم اس کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ غزوہ تبوک پر کچھ صحابہ کرام اپنی مصروفیات کے سبب نہیں جا سکے، اور ان کی تعداد 10 سے زائد نہ تھی۔ ان صحابہ کرام نے منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ سازی نہ کی، بلکہ اپنے قصور کا شدید اعتراف کرتے ہوئے یہ 7 افراد، 10 میں سے 7 افراد نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو یہاں سے آزاد نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قسم کھائی کہ آپ انہیں نہیں کھولیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری کہ ایسے لوگ جنہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، گناہ کے اعتراف سے مراد کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے، ہم نہیں جا سکے اور کوئی ہیلہ سازی نہ کی، اور آگے فرمایا خلطوا عملا صالحا، انہوں نے نیک اور برے اعمال دونوں کو ملا دیا۔ نیک عمل یہ ہے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور خود کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، اور برا عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اس آیت کا نزول فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، ایک اچھا عمل کیا ایک برا عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ جب یہ آیات کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کھول دیا، اور ان صحابہ کا کہنا یہ تھا چونکہ ہمیں مال، تجارت اور انہی مصروفیات نے اپنے گھروں میں بٹھائے رکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو نہ جا سکے تو ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ اس وقت یہ آیت آئی خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے لیجئے۔ یہاں پر صدقہ کس معنی میں ہے؟ ایک تو صدقہ ہے زکوٰۃ کے معنوں میں، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، یا اس سے مراد وہ مال ہے جو وہ صحابہ اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے صرف کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے مالوں سے لیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ پاک کرنے سے مراد ہے ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے، دعائے تزکیہ کیجئے، تاکہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرما دے۔ اور کیا ہے؟ وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، کیا تھی؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعائے رحمت ان کے دلوں کا چین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ 104، الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت سے لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت کی طرف اشارہ دیا کہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور صدقے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ دی گئی، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کے دستے قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگلی آیت وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم فرماؤ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے، جلد ہی تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے یا لوٹائے جاؤ گے، جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ اس آیت میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گناہ گاروں کو بڑی ترغیب دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہو۔ جو تم نے توبہ کی ہے، اس توبہ کا اثر اس وقت میں ظاہر ہوگا کہ آیا کہ تم نے دل سے توبہ کی یا تم نے دل سے توبہ نہیں کی، تمہارے اعمال اب اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ ظاہر فرما دیں گے۔ آگے وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا، جن کا فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا۔ ایک گروہ 7 لوگوں کا جن کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اب آگے کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ابھی حکم ظاہر فرمائے گا۔ اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ انہیں عذاب دے گا، اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام کی تعداد میں پہلے عرض کر چکا 10 تھی۔ ان میں سے 7 صحابہ کرام نے ندامت و شرمندگی سے خود کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 7 صحابہ کے اعتراف جرم، توبہ کی قبولیت کا تذکرہ مذکورہ بالا آیات میں ہم کر چکے ہیں، جو اب پہلے بیان کر گئے، جبکہ 3 صحابہ نے خود کو ستونوں سے نہ باندھا اور نہ ہی کسی قسم کا اظہار ندامت کیا۔ اس آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت ایک مسجد بنائی، جو کہ ابو عامر جو تھا فاسق، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر دی تھی، اس شخص کے مشورے پر یہ مسجد بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے خلاف یہاں پر پلاننگ کی جائے، اور ابو عامر فاسق خود روم کے بادشاہ کی طرف نکل گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بڑی فوج لے کر مدینے پر حملہ کرے، اور راستے میں ہی اس کی موت ہوئی، وہ واصل بجہنم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے اس بات کا اعادہ کیا، ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ عمل ضرور کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف واپسی پر اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ یہ منافقین کی مسجد اسلام کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا جنہوں نے اس مسجد کو آگ لگا دی اور مسجد کو گرا دیا گیا۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس مسجد کا مصداق مسجد قباء کو بنایا ہے مفسرین کرام نے، اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو مسجد تقوی جس کا ذکر کیا گیا کہ جس کی بنیاد تقوی پر اٹھائی گئی، اس سے مراد مسجد نبوی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفسرین کی رائے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ ہر وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے رکھی جائے وہ اس مسجد کا اس آیت کا مصداق ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، کیونکہ 2 مساجد کے متعلق مفسرین نے یہاں پر گفتگو کی ہے، ایک مسجد قباء ایک مسجد نبوی۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں کے متعلق ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر ہفتے قباء میں پیدل تشریف لے کر جاتے اور ہر ہفتے کے دن جا کر وہاں پر پیدل تشریف لے جا کر نماز پڑھا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، یعنی میری مسجد میں نماز پڑھی، اسے 1 نماز پر 50,000 نمازوں کا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فنحار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم
کی آگ میں گر پڑے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت مثال بیان کی گئی مسجد ضرار اور اس مسجد کی جس کا بیان ہوا، یعنی مسجد قباء یا مسجد نبوی کا۔ گویا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ اس بات سے قطع نظر کسی مسلک کے کیا مقاصد ہے مسجد بنانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مساجد جہاں پر مسلمانوں کی تفرقے بازی کے عقیدوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، اس چیز کو مسجد ضرار سے تعبیر کیا ہے۔ ہر وہ مسجد جس میں مسلمانوں کی تفرقے بازی کی تعلیم دی جاتی ہے، دوسرے مسلمانوں کو مشرقین کہہ کر اپنے عقیدے کی ترویج کی جاتی ہے، تو ایسی مساجد مسجد ضرار ہی ہیں۔ بہرحال اگلی آیت مبارکہ آخری لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین نے جو عمارت تعمیر کی تھی، جس کو وہ اپنی طرف سے مسجد کہتے تھے اور قرآن نے اس کو مسجد ضرار کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسجد کو جلا دینے کا حکم دیا گیا اور صحابہ نے اس مسجد کو جا کر جلا دیا، تو یہ تکلیف ان کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کھٹکتی رہے گی۔ اس تکلیف سے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو غم و غصہ ہے وہ مرتے دم تک نہیں جائے گا، وہ اپنی اس بے عزتی کو نہیں بھولیں گے، جل جل کر مر جائیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو علامہ نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر بیان کیا، جب تک ان کے دلوں میں اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے ان کے دل جھک نہ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اخلاص سے تائب نہ ہو جائیں، تو اسی رنج و غم میں مبتلا رہیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے، پلاننگ کی ہے، تو لہٰذا ان کے دل اسی کوفت میں جلتے رہیں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ برائی کیا ہے، آپ نے فرمایا جو تیرے دل کو کھٹکے۔ تو یہاں اگر اس آیت کے ساتھ اس حدیث کو جوڑا جائے کہ ان کے دلوں میں یہ بات کھٹکتی رہے گی، کھٹکتی کیا رہے گی؟ ہم نے اللہ رسول کے خلاف اقدامات کیے، گویا انہیں اپنی برائی کا احساس ہوگا، ہم نے کیا غلط کام کیا۔ ایک تفسیر علامہ نصفی اس طرف لے کر گئے، اور ایک یہ ہے کہ جو مسجد گرا دی گئی ان کو اس مسجد کے گرانے کی تکلیف رہے گی کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں نے اچھا معاملہ نہیں کیا۔ بہرحال دونوں تفاسیر اپنی اپنی جگہ پر مراد ہو سکتی ہیں، لیکن راجح پہلی ہی ہے کیونکہ منافقین ہیں، مردوا علی النفاق، قرآن نے پہلے کہہ دی ان کے دل اڑے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر، تو یہ کیسے واپس لوٹ سکتے ہیں؟ ان کو اسی بات کا دکھ تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کیا، لیکن ان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، یہ خود کو زیادہ حق پر ہی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ہمیں کما حق ہو فہم عطا فرمائے، جو کہا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا